اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنے عدت کی تکمیل کے قریب پہنچ جائے تو یا تو بہتر طریقے پر ان کو روک رکھو یا بھلے طریقے پر چھوڑ دو، محض ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم زیادتی کرتے رہو ان کو نہ روکو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتا ہے۔ نیز اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو اور اپنے آپ پر اللہ کے انعام کو اور اس بات کو کہ اللہ نے تمہاری نصیحت کے لیے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے یاد رکھو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تشریح یعنی اگر اس عورت کی طرف رغبت نہ ہو تو محض تکلیف پہنچانے کے لیے اس کو لوٹانا درست نہیں۔ غرض بیوی کو رکھنا ہو یا چھوڑنا ہو، حسن سلوک اور خوشگوار رویہ ہر دو صورت میں ضروری ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لے تو اب ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے سابق شوہر سے باہمی رضامندی کے ساتھ بھلے طریقے پر نکاح کر لے۔ تشریح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو ایک مسلمان کے نکاح میں دیا۔ انہوں نے طلاق رجعی دی اور عدت گزرنے تک رجعت بھی نہیں کی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر اپنی سابقہ بیوی کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بھی اپنے سابق شوہر کی طرف راغب تھی۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کا رویہ دیکھ کر قسم کھا لی تھی کہ اب کبھی ان کی بہن اس شخص کے نکاح میں نہیں جائے گی۔ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو فوراً حکم ربانی کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ جیسا مناسب سمجھے کرے۔ اس کے علاوہ عربوں کا ایک نامنصفانہ طریقہ یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد بھی مطلقہ عورتوں کو دوسرے مرد سے نکاح کی اجازت نہ دیتے تھے، اس میں رکاوٹ بنتے تھے اور اس کو اپنے غیرت کے خلاف تصور کرتے تھے۔ اسی لیے مفسرین کے نزدیک اس آیت کے مخاطب مطلقہ خواتین کے اولیاء بھی ہے اور ان کے سابق شوہر بھی۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو اس کی نصیحت کی جاتی ہے، یہ بات تمہیں پاک باز اور صاف ستھرا رکھے گی اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تشریح یعنی چونکہ جب وہ مرد و عورت پہلے شوہر و بیوی رہ چکے ہیں اس لیے باہم حجاب و تکلف نہیں ہے اور ایک دوسرے کی طرف راغب بھی ہے تو اب کردار و عمل کی طہارت اور پاکیزگی اسی میں ہے کہ پھر سے اس دیوازی رشتے میں بندھ جائے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے، اور اس مدت میں دودھ پیتے بچے کے باپ پر ان عورتوں کا مروج طریقہ کے مطابق کھانا اور کپڑا واجب ہے۔ تشریح اس فقرے میں بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق متعدد احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ماؤں پر نو مولود بچوں کا اخلاقی حق ہے کہ وہ ان کو دودھ پلائے،
کسی میڈیکل عذر کے بغیر خواہ مخواہ دودھ پلانے سے گریز یا انکار مناسب نہیں۔ دوسرے، دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک ہے۔ جو ماں باپ پوری مدت دودھ پلانا چاہتے ہو وہ پیدائش کے بعد 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ جمہور فقہا اور حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ تیسرے، اگر دودھ پلانے کے وقت نو مولود کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں باقی نہ رہی تو اب اس مرد پر دودھ پلانے والی عورت کی اجرت واجب ہوگی۔ اگر باہم اجرت طے کر لی تھی تو وہی اجرت واجب ہوگی۔ اگر اجرت طے نہیں کی تھی تو اس مدت میں دودھ پلانے والی عورت کا کھانا اور کپڑا واجب ہوگا۔ اگر کھانے اور کپڑے کی نوعیت واضح نہ کی ہو تو مروجہ طریقے کے مطابق اجرت ادا کرنی ہوگی۔ بالمعروف سے اسی طرف اشارہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے لحاظ سے ہی تکلیف دی جائے، نہ کسی ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ کسی باپ کو۔ تشریح: ماں کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں دودھ پلانے سے معذور ہو اور اصرار کیا جائے کہ وہی دودھ پلائے، یا ماں دودھ پلانے کو تیار ہو اور بچے کا باپ کسی اور سے دودھ پلانا چاہے۔ باپ کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ باپ مفلس ہے، کسی اور سے دودھ پلوانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور ماں خواہ مخواہ دودھ پلانے سے انکار کرتی ہو، یا ماں مطلقہ ہو اور مروجہ اجرت سے زیادہ کی طلبگار ہو۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو بچے کے وارث پر ایسا ہی واجب ہے۔ تشریح: یعنی باپ کا انتقال ہو جائے اور نومولود خود صاحب جائیداد ہو تو اسی جائیداد سے دودھ پلانے کی اجرت ادا کی جائے گی۔ اگر خود وہ مال کا مالک نہ ہو تو نومولود کے جو محرم رشتہ دار اس سے میراث کے حقدار ہو ان پر بچے کا نفقہ اور دودھ پلانے کی اجرت واجب ہوگی۔ اگر ایک سے زیادہ وارث ہوتے ہو تو ان سب کو اپنے حصہ میراث کے تناسب سے دودھ پلانے کی اجرت ادا کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر وہ دونوں ماں باپ باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم بچوں کو کسی دایا سے دودھ پلانا چاہو تب بھی تم پر حرج نہیں، بشرطے کہ مروج طریقے کے مطابق تم جو اجرت دے رہے ہو وہ حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تشریح: یعنی 2 سال کی مدت سے پہلے بھی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ زوجین باہمی مشورے سے کسی دایا سے دودھ پلوائے اور اسے مناسب اجرت ادا کر دے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ خود بچے کو اس سے غیر معمولی ضرر نہ پہنچے۔ اگر مستند و معتبر معالج کی رائے میں قبل از وقت بچے کو ماں کے دودھ سے محروم کر دینا قابل لحاظ نقصان کا باعث ہو تو پھر ماں کے لیے بلا عذر قبل از وقت دودھ کا چھڑانا یا کسی اور سے دودھ پلوانا درست نہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جن لوگوں کی وفات ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائے وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دنوں روکے رکھے، پھر جب یہ اپنی عدت پوری کر لے تو وہ اپنی ذات کے بارے میں درست طریقے پر جو بھی قدم اٹھائے، اے بیوہ عورتوں کے اولیاء تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
تشریح: اس آیت میں 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ اول یہ کہ شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی کو عدت وفات گزارنی ہوگی۔ نکاح کے بعد شوہر کے ساتھ یکجائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہر 2 صورت میں عدت وفات واجب ہوتی ہے۔ دوسرے، عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ عدت ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو۔ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ بچوں کی ولادت ہو جائے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تیسرے، عدت کے درمیان عورت اپنے آپ کو دوسرے نکاح اور زیبائش و آرائش کے اسباب جیسے خوشبو، مہندی، سرما، کاجل اور رنگین کپڑے و زیورات وغیرہ سے باز رکھے۔ چوتھے، عدت گزرنے کے بعد عورت کو اپنا دوسرا نکاح کرنے کا حق ہے۔ اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے تو اولیاء کو اس میں رکاوٹ پیدا کرنا جائز نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ نیز ان عورتوں کو پیام نکاح کے متعلق اشارتاً کوئی بات کہنے یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھنے میں تم پر گناہ نہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے خفیہ عہد و قرار نہ کر لینا۔ ہاں، بھلی بات کہہ سکتے ہو، اور جب تک مقررہ عدت نہ گزر جائے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لو، اور آگاہ رہو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یقیناً اللہ اسے بھی جانتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والے اور بردبار ہے۔ تشریح: یعنی جب عورت عدت کی حالت میں ہو تو صراحتاً اس کو نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کے سلسلے میں قول و قرار کر لینا جائز نہیں، البتہ اس کا اشارہ و کنایہ کیا جا سکتا ہے، جیسے اس عورت میں جو اوصاف ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہے کہ میں ان اوصاف کی حامل خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح زبان سے تو اظہار نہ کرے، لیکن دل میں ہو کہ فلاں خاتون سے نکاح کرنا ہے، اس میں بھی حرج نہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کا خواہش مند ہو تو ذکر کیے بغیر نہیں رہتا۔ آیت شریفہ میں وہی اشارہ و کنایہ میں نکاح کی بات کہنا مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔